سنیے سال اول کے تمام طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھنے ہوئے ہیں کہ NEP نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کے تحت جو نصاب میں تبدیلی لائی گئی ہے اس کا ہمیں دوسرا جو پیپر ہے جس کا نام ہے غزل، نظم اور خطاب. غزل، نظم اور خطاب. یہ ایک الیکشن یہاں پر رکھا ہوا ہے جس کو ٹوٹل کریڈٹ جو دی گئی ہے وہ 2 ہے. یہ 2 کریڈٹ کا ہی ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے کا دیکھا تھا وہ 4 کریڈٹ کا تھا، یعنی اس سے زیادہ مارکس والا تھا. آج ہم جو دوسرا پرچہ ہے فرسٹ سیمسٹر میں وہ غزل، نظم اور خطاب، اس کے بارے میں آج ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے NEP کے تحت تیار کردہ نصاب میں اس پرچے میں کون کون سے غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں، کون کون سی نظموں کا مطالعہ کرنا ہے اور کن کن خطاب کا ہمیں یہاں پر مطالعہ کرنا ہے وہ ہمیں یہاں دیکھنا ہے. سب سے پہلے اگر ہمیں یہ تمام باتیں معلوم ہو تو ہم ان تمام کا جو مواد ہے وہ ہم مواد کیا کر سکتے ہیں، ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے جو یہاں کہی گئی ہے وہ ہے غزلیں. تو ہمیں اس سیمسٹر میں جن غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے جو شاعر ہے ولی اورنگ آباد. اردو کے جسے غزل کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے. ان کی ایک غزل ہے، ہر ایک سو مل متواضع ہو سروری یہ ہے. ہر ایک سو مل متواضع ہو سروری یہ ہے. میں صرف ایک غزل کے جو پہلا جو مصرع ہے اس کے کچھ الفاظ یہاں پر میں دیتا ہوں اس پہ تاکہ آپ کو اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. ویسا میں آپ کو نوٹس کی شکل میں دے دوں گا. ہر ایک سو مل. اس کے علاوہ یہاں پر میر تقی، میر اردو کے بڑے غزل گو شاعر، ان کی جو غزل پڑھنا ہے ہمیں وہ ہے راہ دور عشق میں. راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. میر تقی میر کی مشہور غزل ہے. اس غزل کا ہمیں یہاں پر مطالعہ کرنا ہے. اس غزل کی ہمیں تشریح یہاں پر دیکھنا ہے. تیسرے اردو کے مشہور شاعر مومن خان مومن. ان کی نظم ہے خہر ہے، موت ہے، خزاں ہے عشق. خہر ہے، موت ہے، خزاں ہے عشق. یہ ہمیں مومن خان مومن کی یہ غزل پڑھنا ہے. یہ غزل کا پہلا مصرع ہے، مصرع اولا. خہر ہے، موت ہے، خزاں ہے موت، خزاں ہے عشق. چوتھا جس کی غزل ہمیں اس نصاب میں پڑھنا ہے وہ ہے اردو کے مشہور و معروف ہر دل عزیز، جسے جوان سے لے کر بوڑھے تک ہر کوئی بڑے شوق سے پڑھتا ہے، ایسے اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب. ان کی مشہور غزل ابن مریم ہوا کرے
غزل ہمیں مرزا غالب کی پڑھنا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ اس کے علاوہ ہمیں جن غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے اس میں مولانا حسرت موہانی کی ان کی مشہور غزل ہے کہ ہے مشق جاری، ہے مشق سخن جاری، ہے مشق سخن جاری، چکھی کی مشقت بھی۔ جیل میں جب تھے وہ اس وقت کی لکھی ہوئی شاعری ہے مشق سخن جاری، چکھی کی مشقت بھی۔ اس کے علاوہ ریاست کے امام جسے کہا جاتا ہے فانی بدعیونی، ان کی جو غزل ہے اس کا ہے ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ یہ 6 غزلوں کا مطالعہ ہمیں یہاں پر کرنا ہے۔ ان 6 غزلوں کے یہ جو 6 مشہور غزل گو شعراء ہے ہمیں ان کا تعارف بھی دیکھنا ہے، ان کی غزل گوئی کا مختصراً جائزہ لیتے ہوئے پھر ہمیں ان تمام غزل گو شعراء کی غزلیات جو یہاں پر دی گئی ہے اس کا ہمیں یہاں پر مطالعہ کرنا ہے، ان کے غزلوں کے اشعار کی تشریح بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہے اس سلیبس میں، اس کو یاد رکھیے، ہمیں یہ پہلے سیمسٹر میں ان تمام پر سوالات آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس پہ غزلیات کا ایک حصہ۔ اب دوسرا جو حصہ ہے وہ نظم پر مبنی ہے۔ پہلا حصہ غزل پر ہے اور یہ 6 غزل گو شعراء اور ان کی غزلیات کا ہمیں یہاں پر مطالعہ کرنا ہے، اس کا ذہن میں رکھیے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وہ نظم پر مبنی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس حصے میں ہمیں مختلف نظموں کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے حصے میں جو نظمیں دی گئی ہے وہ کون کون سی ہے اور کون سے نظم گو شعراء کا ہمیں تعارف اور ان کی نظم گوئی کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اردو کے جو مشہور عوامی شاعر کہلاتے ہیں وہ ہے نذیر اکبر آمد۔ ہمیں اس سیمسٹر میں ان کی مشہور نظم ہے آدمی نامہ، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو نعت ہے وہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے۔ یہ بڑی ایک نعت ہے، اس میں ہمیں صرف اور صرف ابتدائی 5 بند کا ہی مطالعہ اس سیمسٹر میں کرنا ہے۔ پوری اتنی جو نعت ہے اس کا مطالعہ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف 5 بند کا ہی مطالعہ کرنا ہے۔ تیسرا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی نظم نوجوانوں کی دعا، اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پنڈت برج نارائن چبس، ان کی ایک مشہور نظم ہے رامائن کا ایک سین، اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اختر الایمان، ان کی نظم ایک لڑکا، اس نظم
का हमें मुताला करना है। इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं तो सिकंदर अली वजह औरंगाबाद के मशहूर शायर, इनकी मशहूर नज़्म अजंता हमें इसका मुताला करना है। इसका मतलब ये है कि दूसरे यूनिट में यानी दूसरे हिस्से में नज़्म है और इस नज़्म के हिस्से में भी हमें 6 नज़्मों का और 6 नज़्म निगारों का हमें मुताला करना है। 6 नज़्म को कौन कौन से है? तो नज़ीर अकबर आबादी है जिनकी नज़्म है आदमी नामा। इसके अलावा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नात जो है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, इस नात के 5 बंद का हमें इस सेमिस्टर में मुताला करना है। इसके अलावा शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की नज़्म जो है नौजवानों की दुआ, इसका भी मुताला हमें यहाँ करना है। इस नज़्म को पढ़ना है, इस नज़्म का खुलासा भी हमें तहरीक करना है। पंडित गुरु नारायण चरबस के मशहूर नज़्म रामायण का एक सीन, इस नज़्म का भी हमें यहाँ पर खुलासा लिखना है। अख्तरुल ईमान की नज़्म एक लड़का और सिकंदर अली वजह की मशहूर नज़्म अजंता का भी इस सेमिस्टर में हमें मुताला करना है। तो याद रखिए इस सेमिस्टर में हमें इन तमाम नज़्मों को शुरा का तारुफ और उनकी नज़्म निगारी की खासियत, उनकी खुसूसियात और उनकी फ़नी व उसलूबियाती जायज़ा भी हमें यहाँ इस सेमिस्टर में लेना है। चलिए अब हम जो बात करते हैं 2 हो गए, गज़ल होगा, नज़्म होगा, अब बचा है खिताब। अब इस खिताब में कौन कौन से हैं ये हमें मुख्तसर देखते हुए इस सिलेबस पे, इस निसाब के बारे में हमें मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएगी। हम पूरे तरीक़े से इत्मीनान कर लेंगे कि हमें इस सेमेस्टर में किस तरीके से और कितनी तेज़ रफ्तारी से या कितने इस पे कौन सी नज़्म को, कौन से हिस्से को कितना वक्त देना है ताकि हम अपने इम्तिहान से क़ब्ल तमाम बातों का इहाता कर सके, उनको पढ़ सके, समझ सके और अच्छी तरीके से उसकी तैयारी कर सके ताकि हम फर्स्ट सेमेस्टर में इस पर्चे को अच्छे से हम हल भी कर सके और हमें उर्दू अदब के बारे में अच्छे से ज़्यादा मालूमात भी हासिल हो जाए। देखिए चलिए हम तीसरे हिस्से पे जल्द से जल्द आ जाते हैं और वो है खिताब। गज़ल 6 हो गए हैं, नज़म 6 हो चुके हैं, अब खिताब देखेंगे कितने होते हैं। तो सबसे पहले खिताब जो दिया गया है उसमें दिया गया है वली औरंगाबादी। इसमें फिर गज़ल की तरह ही पहले जो शायर है वो है वली औरंगाबादी का खिताब दर फ़राग़ गुजरात। दूसरा जो खिता है वो पढ़ना है हमें फ़ाइज़ दहलवी। फ़ाइज़ दहलवी ने तहरीर करदा क़ैद उल्फत। इसके अलावा जो तीसरा है वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिसको हम चचा गालिब को कहते हैं। उनका जो खिता यहाँ पर रखा गया इस निसाब में और वो है चिकनी डली। चिकनी डली इस खिते का भी हमें यहाँ पर मुताला करना है। इसके साथ साथ उर्दू के मशहूर व मारूफ तंज़ व मिज़ाह शुरा में जिसका अहम नाम है वो है अकबर इलाहाबादी।
ان کا خطہ زلزلہ و بارش کا مطالعہ ہمیں یہاں پر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کا مشہور خطہ طالب علم، اس کا بھی مطالعہ ہمیں یہاں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جوش ملیحہ وادی، ان کا مشہور خطہ ضبط گریہ، کا مطالعہ بھی ہمیں یہاں پر کرنا ہے۔ دیکھیے خطات میں بھی 6 یہاں پر خطات دیے گئے ہیں، جیسا غزل 6 غزلیات ہے، 6 نظمیں ہیں، 6 یہاں پر بھی کیا ہے خطات ہے۔ ہمیں بولے اورنگ آبادی کا خطہ در فراغ گجرات کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فائز دہلوی کا مشہور خطہ قید الفت کا بھی یہاں پر ہمیں مطالعہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے خطے میں کن باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے مشہور و معروف شاعر مرزا غالب کی کا خطہ چکنی دلی، اور اس کے علاوہ اکبر الہ آبادی کا خطہ زلزلہ و بارش کا مطالعہ بھی ہمیں یہاں پر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کا بھی خطہ طالب علم کا مطالعہ ہمیں یہاں پر کرنا ہے اور اس کی تشریح سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ جوش ملیحہ آبادی، جس کو شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے، ان کا خطہ ضبط گریہ کا مطالعہ ہمیں یہاں پر کرنا ہے۔ ان تمام 3 بھی ہم موضوعات پہ بات کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس نصاب میں 6 کی تعداد میں غزل، نظم اور خطات رکھے گئے ہیں، تاکہ ہم ان تمام شعراء کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، جس نے اردو ادب کو ایک اہم اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے اردو زبان کو ایک اہمیت حاصل کرا دی ہے۔ ان تمام شعراء کا ہمیں یہاں پہ مطالعہ کرنا ہے، ان کا تعارف اور ان کے ابتدائی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی شعر و شاعری کی خصوصیات کا بھی مطالعہ یہاں پر کرتے ہوئے ہمیں اردو کی شعری کی جو اصناف ہے، غزل، نظم اور خطات کا بھی یہاں پر ہمیں مطالعہ کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ غزلیات کیسے ہوتے ہیں اور کن کن باتوں کا ذکر ان شعراء نے کیا ہے، نظموں میں کن عنوان کے تحت نظمیں لکھی گئی ہے اور خطات میں کن باتوں پر زور دیا گیا ہے، ان خطات میں کون کون سی باتوں کا یہاں پر بات کہی گئی ہے۔ تو خیر ان تمام 3 بھی غزل، نظم و خطات کے ذریعے 3 یونٹ پر مشتمل ہمارا یہاں پر نصاب ہے، جو ہمیں فرسٹ سیمسٹر میں مکمل کرنا ہے اور ان تمام کو یہاں پر پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام کو ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہو چکی ہوگی، تاکہ آپ ان تمام مواد کو اپنے پر جمع کر سکیں اور ایک سے آگے کے ہم لیکچر میں ہم ایک غزل، ایک نظم اور ایک خطاب کو لے کر اس پر ہم بات کریں گے اور ان ادبیات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہاں پر اس سیمسٹر میں مکمل ان تمام نصاب کو مکمل کرنا ہے۔ تو خیر آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہم انشاءاللہ آگے کے لیکچر میں ان تمام عنوانات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور